المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف فی فصل الصلاة علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور اللہ لکم یوم القیامہ او کما کان علیہ الصلاة والسلام. Above your great things, by the recite salat upon me, it will be light for you on the day of judgment. میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ تمہارا اپنی مجلسوں میں مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پہ درود پاک پڑھنا، ہم اپنی مجلسوں میں درود پڑھیں نبی پاک کی ذات پہ، اور یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے نور بن کے سامنے آ جائے. کتنا کامیاب ترین نسخہ ہے. نور بن کے ہمارے سامنے کل قیامت کے دن آ جائے. اس دن آ جائے جس دن کوئی روشنی نہیں ہوگی. اس دن یہ ہمارا درود پاک پڑھا ہمارے لیے نور بن کر کے ہمارے سامنے آ جائے. کتنا کامیاب نسخہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پہ درود پاک پڑھنا. درود پاک یہ بہت بڑی اور انمول عبادت ہے، اور میں اپنے لفظوں میں کہوں تو مجرب ترین عبادت ہے، قبولیت والی عبادت ہے. جس کی قبولیت میں شک نہیں وہ عبادت ہے درود پاک. تو درود پاک پڑھنا چاہیے نا، اور گھج بھج کے پڑھنا چاہیے، اور رج رج کے پڑھنا چاہیے. درود پاک قریب ہو جائے. کیسے پڑھنا درود پاک؟ رج رج کے پڑھیں گے. اور کیوں نہ پڑھیں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. سبحان اللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. کہاں بھولے نہیں آقا یار. یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ آقا کہاں نہیں بھولے. اچھا میں نے جتنی روایات پڑھی ہیں آقا جہاں بھی تھے، جہاں بھی گئے، جس مقام پہ بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد فرمایا ہے. کہیں بھی تھے. میں نے ایسی روایت آج تک میں نے نہیں پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کا خیال نہیں آیا. ہاں میں نے یہ ضرور پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نورانی چہرہ لے کر کے پیدا ہوئے تھے دنیا فانی میں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے. ہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زبان پہ رب حبلی امتی کی صدات پیدا ہوئے تو امت کی فکر، جوانی گزاری تو امت کی فکر. اچھا مکہ والوں کے سامنے 40 سال کا کریکٹر رکھا تو امت کی فکر ہے. کہاں یاد نہیں کیا؟ یہاں تک یاد کیا. روایتوں کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا. حضور لحد میں تشریف فرما تھے، لبوں میں جنبش ہوئی، کسی نے کان قریب کر کے سنا تو صدا تھی رب حبلی امتی. جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یقین کریں یہ لازم کرنے اپنے اوپر لازم درود پاک پڑھنا. میں نے نبی پاک کی ذات پہ
اچھا میں نے اور آپ نے نبی پاک سے کتنی محبت کی یہ میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر دفعہ حج کے موقع پہ امت کے نام کی ایک قربانی کیا کرتے تھے، جو نہ بھولا بھولے ہیں۔ اچھا یار آج کوئی بڑا بن جائے نا، تھوڑا سودا مل جائے، مقام مل جائے، تو لوگوں کو کہنا پڑتا ہے یار تو بڑا ہو گیا یاد نہیں کرتا، بھائی بڑے لوگ ہو گئی کہنا پڑتا ہے، اسے یاد کروانا پڑتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تک جب پہنچے جہاں کسی کی سوچ نہیں جا سکتی، وہاں جا کے کیا کہا، امت کی فکر جو نہ بولا ہم غریبوں پر۔ اچھا یار میرے امام نے بھی کمال ہی کر دیا، میرے امام نے کمال کر دیا، کچھ رہنے نہیں دیا امام صاحب نے، میں قربان جاؤں اپنے امام پہ یار۔ اچھا پھر حضور کے صدقے کیا کچھ نہیں ملا، یہ آج رات منا رہی ہیں، کیسی رات ہے، مغفرت کی رات، بخشش کی رات۔ اچھا اس رات کو دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی کہا جاتا ہے، تو یہ کس کے سبب ہے، آقا کے سبب ہے نا۔ وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، واللہ کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، یہ جان ہے تو جہان ہے۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یار، تو ہم درود پڑھنا بھول گئے، درود پڑھنا بھول گئے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام، اور ہم نے خطا میں نہ کی، آپ نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام۔ آج یہ ذہن بنا لو کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ اور میرے امام کیا فرماتے ہیں، او سنو، یقین کرے دل ٹھنڈا نہ ہوا تو پھر کہنا، میرے امام فرماتے ہیں عطائیں عرب، یہ عرب عین والا نہیں ہے، الف والا، اکائی دہائی سینکڑا ہزار، یہ والا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں عطائیں عرب، چلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، سوال نہیں کیا، بغیر طلب، یہ نعمت رب ہے کس کے سبب، طلب پہ جہاں تمہارے جاننے والے ہیں، ان کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت آتا ہے۔ میرے امام نے ایسے کہا نہیں ہے، میرے امام نے قسم اٹھا کے فرمایا، یا علماء فرماتے ہیں بات تسمیہ ہے، میرے امام فرماتے ہیں رب جہاں تمہارے لیے، حضور رب کی قسم ہے یہ سب کچھ آپ کے صدقے سے ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے ہے، مدینہ مکہ تمہارے لیے، زمین و زمان فرماتا ہے اے محبوب اگر مجھے میں نے تجھے پیدا کرنا
منا رب منا بھی ظاہر نہ فرماتا. وہ ہے تو سب کچھ ہے یار. کتنی عطائیں ہیں، اتنی عطائیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. اب کتنی ہیں یہ دیکھو ذرا. پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں، چہرے مسح کر دیے جاتے تھے، تبدیل ہو جاتے تھے. یہ امت گناہ کرتی ہے کوئی گناہ جو ہم میں نہیں ہے؟ ہے کوئی؟ معاشرے میں نظر دوڑاؤ، کیا نہیں ملے گا تمہیں؟ سارا کچھ اس امت میں. ان کے چہرے مسح کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ امت گناہ کرتی ہے لیکن اس کے چہرے بدلتے نہیں ہیں. کس کے سبب؟ حضور کے سبب ہے نا. اچھا یار، پہلی امتوں کے کپڑے ناپاک ہو جاتے، کوئی سلوشن نہیں تھا سال کا، پاک کا طریقہ نہیں تھا. یا تو کپڑا جلا دیا جاتا یا پاڑ کے پھینک دیا جاتا. اس امت کا کپڑا ناپاک ہو جائے، اچھی طرح دھو لے، کپڑا پاک ہے. اس کے سبب حضور کے سبب ہے نا یار. اچھا پچھلی امتوں میں نا کوئی کام کرتے تھے نا تو اس کی ایکسیپٹیشن کی، کوئی قبولیت کی کچھ آثار ہوتے تھے، وہ ظاہر ہوتے تھے تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ چیز قبول ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ وہ صدقہ دیتے تھے تو ان کی نشانی تھی کہ وہ صدقہ یا تو ہوا اڑا کے لے جاتی تھی یا آگ آتی تھی اسے جلا کر کے رکھ دیتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے ہمارا قبول ہو گیا. آج میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، حج، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن یار کسی کے دل میں، اب اپنے دل میں سوچیے گا کہ یہ گمان بھی آتا ہے کہ یار پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. نہیں نہ آتا، نہیں آتا، بلکہ ہم سینہ چوڑا کر کہتے ہیں میری قبول ہے. سبحان اللہ. کس کے سبب؟ بھر پہ جہاں تمہارے لیے. یہ حضور کے سبب ہے یار، حضور کے سبب ہے. پاکہ پہ درود کیسے پڑھنا ہے؟ رج رج کے اور گھج گھج کے انشاءاللہ. کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ میں کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل فرمائے گا. کعبے کی بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. یار ان پہ تو درود پڑھنا چاہیے نا، جو کل قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے، روز جزا شفاعت فرمانے والے ہیں. ان کی ذات پہ درود پاک ہونا چاہیے، جن کے صدقے سے ہماری ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں. ان کا نام کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری بلائیں ٹل جاتے ہیں. شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، ان پہ کروڑوں درود ہونا چاہیے نا. ان پہ تو ان کاؤنٹلیس ان لمیٹڈ درود پاک ہونا چاہیے نا. تو ان پہ درود پاک کرنا سیکھو. اچھا ایک بزرگوں نے بڑا نسخہ بتایا ہے، وہ پیش کروں؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت میرے امام کی باریوں میں بیٹھنے والے، دنیا جنہیں پہچانتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نام سے، مولانا جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد. صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، یعنی شب برات ہے. آج نجات پانے کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات چمن چم برسے گی. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گی. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے منادی ندا کر رہے ہوں گے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جانے والی دعاؤں قبول ہو جائیں گی.
آج کی رات اتنی مبارک رات ہے کہ آج کی رات یہ ایک لسٹ تیار ہو جائے گی کہ کس کے ذمے کیا کام ہے۔ آج کی رات یہ لسٹ تیار ہو جائے گی، مجھے مکہ المکرمہ اور گنبد خضرا کی حاضری نصیب ہوگی کہ نہیں نصیب ہوگی۔ ہاں آج کی رات ہے جس دن یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال تک زندہ رہنے والا کون ہوگا۔ آج کی رات یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے۔ آج کی رات یہ فیصلہ ہوگا، ہاں ایسا کون سا بدبخت ہوگا، ایسا کون سا شخص ہوگا کہ جس کا نام جہنم کے دروازے پر گندا کر دیا جائے گا۔ آج کی رات وہ مبارک رات ہے کہ جہاں خوش بختوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آج کی رات وہ مبارک رات ہے جہاں بدبختوں کے نامہ اعمال پہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بدلنے والے ہیں کہ نہیں بدلنے والے۔ آج کی رات وہ مبارک فیصلے ہوں گے جو انسانوں کی تقدیر کو بدل کر کے رکھ دیں گے۔ یہ وہ مبارک رات آج کی رات ہے، اور آج کی رات یہ ہمیں کس کے سبب ملی؟ حضور کے سبب ملی ہے۔ یقین کریں آج یہ مغفرت کی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے، محفل محبت لگی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، فرمایا صحابہ تم بتاؤ، ایک بندہ صبح سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا اجر 1 درہم ہے۔ فرمایا جس آقا لبیک، اس کا 1 درہم ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، ایک بندہ ظہر سے لے کر کے عصر تک کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے، اس کا جو اجر دیا جاتا ہے وہ 2 درہم دیا جاتا ہے۔ صحابہ لبیک آقا، 2 درہم اسے عطا کر دیے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک شخص ہے جو محنت اور مزدوری کرتا ہے، عصر سے لے کر کے مغرب کے وقت کے لیے اسے 3 درہم عطا کر دیے گئے۔ اب صحابہ نے سوال کیا، فرمایا آقا پہلے بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے ساتھ ظلم ہے، نا انصافی ہے کہ وہ صبح سے لے کر کے ظہر تک کے لیے محنت کرتا ہے، اسے 1 درہم دیا جاتا ہے۔ اب دوسرے کے ساتھ اس طرح زیادتی ہوئی کہ اس کے مقابلے میں اس نے مغرب والے کے مقابلے میں محنت تھوڑی کی، ظہر سے لے کر کے عصر کے وقت تک اس نے فقط محنت کی، اسے 2 درہم دیے گئے۔ اس کا محنت کا وقت، مزدوری کا وقت زیادہ تھا۔ آقا جو تیسرا شخص ہے اس نے محنت بھی تھوڑی کی اور اجر بھی زیادہ پا لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا صحابہ سنو، جو پہلے لوگوں کی میں نے مثال دی، پہلے شخص کی مثال دی، وہ نصرانوں کی طرح ہے، وہ نصارہ کی طرح ہے۔ وہ محنت بڑی زیادہ کرتے تھے، عبادتیں بڑی زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں اجر کم ملتا تھا۔ آقا یہ دوسرے لوگ کون ہیں جو محنت تھوڑی کرتے ہیں، انہیں اجر و ثواب زیادہ مل جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ یہود ہیں، انہیں کم وقت میں زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ فرمایا آقا یہ سب سے آخر والا، یہ محنت بھی سب سے تھوڑی کرتا ہے، محنت بھی بڑی تھوڑی کرتا ہے اور اسے مزدوری بھی بڑی ملتی ہے۔ آقا یہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کیسا ہے؟ محنت تھوڑی، ثواب زیادہ، تو یہ حضور کے سبب ہے کہ محنت تھوڑی ہوتی ہے اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آج کی یہ مبارک رات مجھے اور آپ کو اگر نصیب ہو رہی ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبب سے نصیب ہو رہی ہے۔ ہاں آج کی رات رب کائنات اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے، الا من مستغفر لی، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، فاغفر لہ، میں اسے بخشش عطا فرما دوں۔ ہے کوئی جو مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا ہو، میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ ہے کوئی جو مجھ سے اپنی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات لینا چاہتا ہو، میں اسے اس کی مصیبتوں سے، اسے اس کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دوں۔ اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی بخشش دینے والا، کوئی رحمت دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی ماں باپ کو راضی کرنے والا، کوئی بچے
حاضری لینے والا، کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی چھاؤں لینے والا، کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سحری جاگیاں لینے والا، اور یہ اعلان صبح طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو سبز گنبد کے سائے مانگ لو، سبز گنبد کے سائے مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات۔ آج اس کی رحمت جوش میں ہے، آج رب کریم پانڈری میں آ رہا ہے، آج اس کی عطاؤں کی نوازش ہوگی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کی نوازش ہوگی۔ آؤ اپنی چولیوں کو پھیلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج مانگے۔ مانگ لو آج مومنو، آج گنجے سکھا لو، آج گنجے سکھا لو، شفا لو، غم کے مارو، غم زدو، رحمت مصطفیٰ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ جی ہاں، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، اور اس کا منادی اعلان کر رہا ہے، صدا دے رہا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا ہو میں اسے عطا فرما دوں۔ اے عاشقان رسول، میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روایات کا مفہوم ہے کہ آج کی رات دوزخ سے چھٹکارے پانے والوں کی رات ہے، اور آج کی رات جنت کا سوال کرنے والوں کی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج کی رات عرب کا ایک قبیلہ قلب، اس کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور بنو قلب جو قبیلہ ہے، اس کی بکریوں کے ریوڑ، ایک بکری نہیں، بکریوں کا گروہ ریوڑ، بنو قلب کے بکریوں کی ریوڑ کی تعداد لاکھوں میں ہوتی تھی، لاکھوں میں، ان کے ریوڑ کی تعداد لاکھوں میں ہوتی تھی، تو ان کے بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور پھر بکریوں پر آنے والے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ، اس کی گنتی کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گنتی کے برابر آج کی رات جہنم سے آزاد افراد کو فرما دے گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان افراد میں شامل فرما دے۔ لیکن میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پہ دو آپشن ہیں، دو گروہ ہیں، ہر کام کی دو آپشن ہوتے ہیں۔ یہ میرے سامنے بلب چل رہا ہے، اس کے دو پوائنٹس ہیں، ون تھنگ از پازیٹیو اینڈ سیکنڈ از نیگیٹو۔ ایک تو پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے۔ جب تک یہ دونوں موجود ہوں گے نا تو بلب چلتا رہے گا، جب ایک خراب ہو گیا نا تو بلب خراب ہو، چاہے وہ پازیٹیو ہی خراب ہو، ضروری نہیں ہے کہ نیگیٹو خراب ہوگا تو
تو بلب خراب ہو جائے گا، ایسا تو نہیں نا؟ اگر پازیٹیو ہوا تب بھی بلب خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا، یہ سعادت سے محروم کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں یہ ہے کون؟ اگر مجھ میں اور آپ میں یہ عادت ہے، اب چھڑانے کی کوشش کریں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان افراد کے جو زنا کا عادی ہو، زنا کرنے والا، لیکن عادت کے ساتھ کرنے والا ہو، پرماننٹلی مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اپنے والدین کا نافرمان، جو والدین کو تنگ کرتا ہے، جو والدین کو ستاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کی مغفرت نہیں کرتا۔ جو شراب پینے والے ہیں، اسی عادت ہے شراب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور رشتے توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، اپنے رشتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا، بات پہ لڑائی جھگڑا، نہ سے میں تڑنے مار گیا تو یہ ساڑھے مار گئی، توڑنے والا، رشتے توڑنے والا، اس مبارک رات میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب سوچیں مجھ سے میرے رشتہ دار کتنے خوش ہیں، اسباب کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے، سارا کچھ اسباب کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے کوئی شے نازل کرتا ہے اور وہ ڈائریکٹ ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسباب ہوتے ہیں کسی چیز کے۔ اگر تو ہم نے مغفرت والے کام کیے ہیں، رب کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، وہ رحمت فرمانے والا ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ اپنی بندوں سے ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیوں مغفرت نہیں فرمائے گا؟ ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے یار، کتنا پیار کرتی ہے بچے سے، لیکن رب تو 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے اپنے بندے کی مغفرت نہیں فرمائے گا؟ لیکن کچھ اسباب بھی تو ہونے چاہیے نا، جب اسباب ہی نہ ہوں گے تو پھر کیسا ہوگا؟ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑنے والا، آج کی رات اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تصویر بنانے والا، تصویر بنانے والا، اب یہ تصویر کی دو صورتیں ہیں، میں وضاحت کرتا چلوں۔ دو صورتیں اس صورت میں ہیں کہ پہلی صورت ہمارے پاس ڈیجیٹل انداز میں موجود ہے، ہمارے پاس کیمرہ، موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں ملٹی میڈیا اسکرین پہ جو رہتی ہیں، یہ تصویر بنانے کے حکم میں نہیں ہیں جب تک یہ پرنٹ نہ ہو، جب تک یہ پیپر کی صورت میں نہ آئے۔ مزید وضاحت کروں تو جب تک یہ فلیکس کی صورت میں نہ آئے، جب فلیکس، پیپر، اس طرح کی کوئی چیز پہ آئیں گے تو یہ تصویر بنانے کے حکم میں آئے گا۔ اور چغل خور، چغلی کرنے والا، شراب کا عادی، زنا کا عادی، رشتے توڑنے والا، چغل خور، اپنے والدین کا نافرمان، ان افراد کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض روایات میں ہے کہ جو کاہن، جادوگر، نجومی، ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ جادو سیکھتے ہیں لوگ بڑے شوق سے، ہاں آپ کہیں گے جادو سیکھتے ہیں، لاہور میں سینٹر کھلے ہیں باقاعدہ، ہم جادو سکھاتے ہیں، سینٹر پورا کھلا ہوا ہے جادو سکھانے کا۔ نجومی، فال نکالنے والے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی اور ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ وہ ایک طوطا آپ کی قسمت کال بتائے گا، اشرف المخلوقات ہو کر کے ایک طوطا، جسے سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اس کو کچھ عطا نہیں فرمایا، اب میری اور آپ کی قسمت کال یہ طوطا بتائے گا؟ میں آپ سوچیں یار کیا قسمت میرے یار، جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کروڑ پتی بنا رہا ہوں، وہ خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، خود فٹ پاتھ پہ ہے، وہ خود اپنی ایک دن کی دہاڑی سوچ رہے کہاں سے آئے گی، کہاں جائے گی۔ اچھا، وہ ہماری قسمت کال بتا رہا ہے اور ہم دکھا رہے ہیں، دیکھ بھائی کیا قسمت میں لکھا ہوا ہے،
اپنے رب پہ بھروسہ کرو، یا رب دینے والا ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے نا، اس کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتا۔ روایات میں ایک اور ہے، جو تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ اپنے پاجامے کے تہمت کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتا۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، مجھے رب کا خوف ہونا چاہیے، مجھے رب کا خوف ہونا چاہیے، مجھے رب کا خوف ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خوف تھا، بڑا خوف تھا، اور اگر خوف تھا تو یہ کامیاب لوگ تھے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد ان کا نام ویسے کا ویسے ہے۔ جب ان کے عرس کا ایام آتے ہیں نا، ایسے ایام آتے ہیں، اچھا تو محسوس نہیں ہوتا کہ یار یہ بھی کل تھی کہ آج ہے۔ کیوں کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ کی مشیت سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے خفیہ تدابیر سے ڈرنے والے تھے۔ میرے رب کا میرے بارے میں پتہ نہیں کیا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ اتنا جاننے والا ہے، اتنا جاننے والا ہے۔ علیم بذات الصدور، دلوں میں اٹھنے والے گمانوں کو میرا رب جانتا ہے، اور میرا رب ہے قریب کتنا، وہ بندے کی شرح سے زیادہ قریب ہے۔ بندہ یہ مت سوچے میرا رب بڑا دور ہے، میں گناہ کرتا ہوں، میرا رب دیکھ نہیں رہا، لوگ دیکھ نہیں رہے، میرا رب نہیں دیکھ رہا۔ نہیں نہیں میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جو رب تیری اور میری شہادت سے زیادہ قریب ہے، جو رب میری اور آپ کی سوچ کو دلوں میں اٹھنے والے گمان میرا رب جانتا ہے۔ میرا رب جب ہر ممکن پہ قادر ہے، جب میرا رب اس تمام پہ قادر ہے، وہ مجھے اور آپ کو اس گناہ پر سزا دینے پر قادر ہے۔ وہ رب قادر ہے۔ اللہ اکبر، وہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اچھا پھر اصول قدرت دیکھیے گا، میرے اور آپ کے ساتھ وہ جاننے والا ہے نا، وہ سب کچھ جانتا ہے نا، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو فرشتے ہیں، کرام الکاتبین، یہ دو فرشتے ہیں یار، یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اچھا وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ پہچانتا ہے، لیکن دو فرشتے یہ ساتھ ہیں یار۔ میں جو بول رہا ہوں یہ لکھ رہے ہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں یہ لکھ رہے ہیں، میں جو سوچ رہا ہوں یہ لکھتے نہیں ہیں جب تک کیا نہ جائے، میں جو کر رہا ہوں یہ لکھ رہے ہیں، میں جو لکھ رہا ہوں یہ لکھ رہے ہیں، اور یہ لکھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اچھا پھر اس لکھے کے مطابق مجھے میرا اعمال نامہ دیا جائے گا، اس لکھے کے مطابق مجھے میرا اعمال نامہ یا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اچھا جس کے دائیں ہاتھ میں آ گیا اس کی خوش قسمتی ہے، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آ گیا اس کے لیے بڑی پریشانی ہوگی۔ اس لکھے کے مطابق اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ دلوں کے ہاتھ جانتا ہے، وہ اپنی سوچوں کو جانتا ہے، وہ بندوں کی شرح سے زیادہ قریب ہے، وہ بندوں کے سینوں میں اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ اب رب معاف فرما دے گا، اس لکھے کو دیکھا نہیں جائے گا، اس لکھے کو پہچانا نہیں جائے گا۔ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اس لکھے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سزا ہوگی، اس لکھے کے مطابق میری چارج شیٹ بنے گی، اس لکھے کے مطابق میری سزا جزا کا حکم ہوگا۔ اگر لکھا ہوا میرے لیے اچھا ہوا، مجھے سزا کے طور پر جہنم نہیں سنائی جا سکتی۔ اگر میرا لکھا ہوا میرے لیے برا ہوا تو میرے لکھے کے مطابق، میرے کیے کے مطابق مجھے سزا کا حکم دیا جائے گا۔ رب سب کچھ جاننے کے باوجود دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ بندے کر کیا کرتا ہے؟ ہم نے تجھے بھیج دیا، دو رستے عطا فرمائے، نیکی کا بدی کا۔ اب تیرے اختیار میں ہے
ہم نے تمہیں ذہن عطا کیا، شعور عطا کیا، ہم نے تجھے سب کچھ دے کر کے نواز کر کے بھیج دیا، اب بندے اب تیری مرضی ہے تو کس راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کے سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے، اس کی رضا کے کاموں والوں کے سوال کرتا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے بزرگ ڈرا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب بہت ہی خوف خدا والے تھے، بلند مرتبہ رتبہ عالم، عابد و زاہد، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ چھٹی صدی ہجری کے بڑے مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ آپ پر خوف خدا کا ایک مرتبہ غلبہ طاری ہوا اور آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اندر سے دروازہ بند کر دیا اور زاروں کی طرح رونے لگے، رب کے خوف کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے رونے لگے، اور اتنا روئے کہ آپ کے سینے سے ہچکیاں آنے لگیں، مصلی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ آپ کے صاحبزادے اور مریدین تشریف لائے اور آپ کی سخت حالت سے پریشان ہوئے کہ حضرت رو رہے ہیں، سینے سے آوازیں آ رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ آپ کے صاحبزادے اور آپ کے مریدین پریشان ہوئے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی تڑپ اور آوازوں کی وجہ سے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت سے عرض کی کہ یا سیدی اپنا دروازہ کھولیے، لیکن حضرت مسلسل رونے میں مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہ میرے رب کی میرے بارے میں کیا تدبیر ہے میں نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ روتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے پوتے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور یہ بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا، کہا یا حضرت آپ آواز دیجیے، چونکہ آپ کے ساتھ ان کی دلی رغبت ہے، آپ کے ساتھ ان کی قلبی محبت ہے، آپ کی آواز سن کر کے ہو سکتا ہے حضرت سکتے سے باہر آ جائیں، آپ دروازہ نوک کیجیے، آپ دروازہ کھٹکھٹائیے، حضرت دروازہ کھولیں گے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی کہ دادا جان میں رکن عالم، آپ دروازہ کھولیے اور باہر تشریف لے آئیے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دروازہ کھولا اور باہر تشریف لے آئے۔ اب شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وجہ پوچھی، کہا دادا جان آپ اتنا کیوں رو رہے تھے؟ رونے کی وجہ اب ریزن تو بتائیں نا ہمیں بھی، کہ آپ اتنا رو رہے تھے کہ آپ کے سارے مریدین پریشان ہو گئے، آپ اتنا رو رہے تھے کہ آپ کے ساتھ زیادہ دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اور آپ اتنے اپنے معاملات میں مگن تھے کہ دروازہ نہیں آپ کو سنائی دیا، اب وجہ بتائیے۔ کہا بیٹا میں نے عالم مقاشہ میں پرواز کی، تصوف میں پرواز کی، روحانیت میں پرواز کی، تو میں نے اپنے ہم نام بہاؤالدین ذکریہ کو پایا جو بڑا عالم، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ایک ادا پسند نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم کا حکم سنا دیا۔ ایک عادت پسند نہیں آئی میرے رب کو، ایک عادت پسند نہیں آئی، تو میں اس وجہ سے رو رہا تھا کہ وہ بہاؤالدین ذکریہ جس کے خاتے میں نیکیوں کا انبار ہے، جس کے پاس تقوی کی بڑی دولت ہے، جو رب کا بڑا خوف رکھنے والا ہے، جو بڑا عالم ہے، جو بڑا زاہد ہے، جس کی عبادتیں مشہور ہے، جس کا تقوی مشہور ہے، اگر وہ بہاؤالدین ذکریہ اپنی عبادتوں کے بل بوتے پہ، اپنی ریاضتوں کے بل بوتے پہ، اپنے تقوی کے بل بوتے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی امید دے کر کے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگ رہا تھا، اپنے فضل کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ ناز کرتا تھا کہ میرے پاس عبادتیں بڑی ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عادت پسند نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک عمل اچھا نہیں لگا، تو اس بہاؤدین زکریا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا حکم سنا دیا۔ تو میں بہاؤدین زکریا کس کھاتے میں ہوں؟ میں بہاؤدین زکریا کس کھاتے میں ہوں؟ میں کس بات کی مولی ہوں؟ جب اس نیک کو، اس پاسا کو، اس متقی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا حکم سنا دیا، تو میں کہاں ہوں بہاؤدین زکریا؟ اب میں دیکھوں میں کہاں ہوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا انداز تھا، جائزہ کرنا اپنے آپ میں، خود ہی میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، میرا نہیں بننا تو نہ صحیح، وہ اپنے ساتھ تو وفاداری کرنا، اپنا تو بن جا، اپنے لیے تو کچھ کر جا۔ اپنا جائزہ خود کیا کرتے تھے کہ میں نے کیا کیا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے، بزرگوں کا انداز۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی مبارک شخصیت ہے، بڑی لاجواب پاک کمال شخصیت ہے۔ اسلام کی جو سب سے پہلی نماز باجماعت حرم کعبہ میں ادا کی گئی، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ادا ہوئی۔ پہلے چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکمت کی بنا پر، لیکن جب 40 کا عدد پورا ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف و ایمان ہوئے، چھلالی طبیعت، اب اپنی تلواریں فاروقی نکالی، فاروقیہ مسجد میں بیٹھے ہیں، تلواریں فاروقی نکالی، کہا ہے کوئی جو آج ہمارے راستے میں آئے اپنی بیوی کو بیوہ کا ٹائٹل دے دے؟ ہے کوئی جو آج سے اپنے بچوں کو یتیم کہلائے؟ ہے کوئی جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آئے ہم حرم کعبہ میں چڑھ چڑھ کے نماز ادا کریں گے؟ جس کی ہمت ہے ہمارے راستے میں آئے، آج عمر کی تلوار سے اس کا سر تن سے جڑا ہو جائے گا۔ اس مجاہدانہ انداز پر چلتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے توسل کے ساتھ یاد رکھیے گا کہ یہ طاقت وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کمال عمر کا ہے، ہاں عمر کا بڑا کمال ہے، ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، آپ کے کمالات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، آپ کی شان و شوکت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جتنی طاقتیں تھی، یہ جتنی پروازیں تھی، یہ جتنی مجاہدانہ طاقت تھی، یہ نظر نبوت کی تھی۔ اور آج کے دور میں الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پاک سے جو محبت کا انداز دے رہے ہیں، وہ لاجواب باکمال دے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک نعرہ لگا کر کے اہل سنت میں چھپے ہوئے تمام ان غیروں کو پہچان کروا کے رکھ دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کیسے کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کیسے محبت کرنی ہے۔ فقط ایک نعرے میں عقیدہ اہل سنت کو سمجھا کر کے رکھ دیا۔ وہ کیا نعرہ ہے؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر زوجہ نبی۔ الیاس ستار قادری رضوی سے دامت برکاتہ ملالیہ نے اس ایک نعرے کے ساتھ عقیدہ اہل سنت سمجھا دیا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تھا جو نظر نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کمال شخصیت ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھو، اپنی خود احتسابی دیکھو، اپنا جائزہ دیکھو۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، مشہور یہ ہے کہ اگر اسلام کو دوسرا عمر مل جاتا، اس جیسا دوسرا عمر مل جاتا، تو دنیا کے کونے کونے پہ اسلام کا چرچا ہوتا۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ کا عمل دیکھو، احتساب کا، جائزے کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں پہ دھرا مارتے، اپنے پاؤں پہ کوڑا مارتے۔ میں آپ کی مثال میں سمجھاؤں تو نہ جانے یہ لفظ مناسب نہ ہو، لیکن میں سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں کہ آپ اپنے پاؤں پہ وہ چھانٹا مارا کرتے،
اور سوال کرتے بتا عمر تو نے کیا کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ فاروق اعظم انہوں نے وہ کیا جو کوئی کر نہیں سکا، جو ان کے مقدر کا تھا، انہوں نے وہ کیا۔ اسلام کی جو سب سے زیادہ فتوحات ہوئی، اسلام نے جو جتنی زیادہ جنگیں کی ان میں جتنی فتوحات ہوئی اکثریت میں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ آج یورپ جن کے قانون کو فالو کرتا ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پولیس کا محکمہ، فوج پولیس کا محکمہ آج ہر ملک میں چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب بتائیں ان کی سوچ کتنی اعلیٰ ہوگی۔ یہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، کیسی سوچ ہوگی؟ اور اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں بتاؤ عمر تو نے کیا کیا کیا، تیرے کرنے والے کام کیا تھے اور تو نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے حسن میں سے یہ ہے کہ وہ ما لا یعنی، جن باتوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں انہیں ترک کر دے، انہیں ترک کر دے۔ لیکن میرے اور آپ کے گل میں یہ پڑے ہوئے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، فری میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ وہ بڑا کام یاری سے، کیا کام؟ جی میں فیس بک گروپ کا ایک ایڈمن ہوں، مجھے فیس بک کو گروپ ہینڈل کرنا ہے۔ کیا؟ میں واٹس ایپ گروپ چلا رہا ہوں، باقاعدگی ڈیلی کے ساتھ پوسٹ کرنا مجھ پر یہ ضروری ہے، یہ کام ہے۔ اب اس کا فائدہ نہیں ہے، ویسٹنگ ٹائم، فری میں بیٹھے ہم ضائع کرتے جا رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ جبکہ حسن میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ مادہ یاری باتوں کو ترک کرتے ہیں، جن کا بے مقصد باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ بس نمازی بتا رہا ہوں، نمازی مسجد سے باہر نکلے پھٹے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، اب شروع ہو گئے آج یہ اس میں پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے، اس میں غیبتیں ہوتی ہیں، اس میں چغلیاں ہوتی ہیں۔ اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، اے چغل کو کی مغفرت نہیں کرتا یار، وہ عادت مجھ میں ہے۔ اب یہ میں باہر کے لوگوں کا نہیں بتا رہا کہ لوگ کیسے، نہیں، یہ میں نمازی کا بتا رہا ہوں، نمازی، نماز پڑھنے والا، مسجد میں آنے والا، وضو کرنے والا، کھلے
بھی یا رسول اللہ کہنے والا، میں آقا کی باتیں کرنے والا، میں آقا کے ترانے گانے والا، میں آقا کا چرچا کرنے والا، لیکن میرا رب میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے، میرا کیا بنے گا؟ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں لیکن مولا میں تیرے عدل کے قابل کہاں مولا میں تو گناہگار ہوں اے میرے مالک و مولا میری تو فرض نمازیں پوری نہیں ہیں اے میرے مالک و مولا میری نامہ اے کیا عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی
من النار، اے میرے مالک و مولا مجھے اپنی جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے گا قبر کا معاملہ بڑا دشوار معاملہ ہے، وہ پل صراط کا معاملہ بڑا دشوار معاملہ ہے۔ وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں نیکیاں کام آئے گی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کام آئے گا، وہاں عبادت کام نہیں آئے گی، وہاں پہ سب کچھ آ جائے گا۔ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تھا سامنے، لوگوں کا مال ناحق کھایا سامنے، ظلم کیا تو انہیں کمزور پہ سامنے ہے، لوگوں کو ستاتا تھا سامنے ہے، میرا ہمسایہ مجھ سے محفوظ نہیں ہے یار سامنے ہے، کچھ چھپے گا نہیں، کچھ سب کچھ سامنے ہوگا، اس کا کرم چاہیے یار، یقین کرے تذکرہ پڑے نا جہنم کا، خوف آتا ہے۔ روایات کا مفہوم ہے جو جہنم میں جسے سب سے کم عذاب دیا جائے گا، کم عذاب، وہ اس طرح کا ہوگا کہ اسے ایک صندوق میں بند کیا جائے گا، کم عذاب ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسے آگ کی چپل پہنائی جائے گی، کم عذاب ہے اللہ کا، کم عذاب ہے، کر سکتا وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اس کا ایک ذرہ زمین پر کیا کر گرے نا، پوری زمین میں کبھی سبزہ نہ ہوگی۔ رب کو خوف، بڑا نازک معاملہ یار قبر کا، بڑا نازک معاملہ حشر کا۔ بے نمازی کے بارے میں آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کا تاریخ ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ قبر اسے اس انداز میں آپس میں دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا بنے گا پھر قیامت کا منظر؟ اللہ، جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے وہ 50,000 سال کا دن نہیں ہوگا، ان کے لیے وہ تو ایسے ہوگا جیسے سو کے اٹھے تھے تو صبح ہو گئی، لیکن جو مجھ سے ہوں گے 50 سال کا دن، 50,000۔ ابھی سورج بلینز کے فاصلے پہ، اس دن سورج سوا نیزے کے فاصلے پہ، ابھی سورج کا رخ الٹے سیدھا نہیں ہے، اس دن سورج کا رخ سیدھا ہوگا۔ ابھی زمین مٹی کی ہے، اس دن زمین تانبے کی ہوگی، اور جب تانبے کو گرم کیا جاتا ہے اس پہ ہاتھ رکھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اس دن حالت یہ ہوگی جسم برہنہ ہوں گے، کپڑا کوئی نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، جسم برہنہ ہوں گے، بنے گا کیا یار؟ اس کی عفیت کا سوال ہے مولا، مولا تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتی ہے مولا، آج کی رات، آج کی مبارک رات میں اے میرے مالک مولا تیری رحمت کا سوال کرتی ہے مولا، مولا ہمیں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی خفیہ تدبیر کے بارے میں ڈرنا چاہیے. نہ جانے میرے رب کا میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے, اور اس قیامت سے ڈرنا چاہیے. وہ بڑا ہولناک منظر ہے. اس پل صراط سے ڈرنا چاہیے. بڑا پر خطر منظر ہے یار. کیا پل صراط؟ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں, ایک وال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے. نیچے جہنم. میرے اعمال اچھے نہیں ہیں. میں اس پل صراط پہ لڑکھڑایا, میں ڈگمگایا, میں سنبھل نہ پایا تو کیا ہوگا؟ میں کٹتا ہوا جہنم میں چلا جاؤں گا. کٹتا ہوا. ہاں میرے اعمال اچھے ہوئے اس پل صراط پہ تو میں کیسے گزروں گا؟ جیسے کوئی جنت آسانی سے گزر جاتا ہے. بعض صالحین ایسے گزریں گے جیسے بجلی کی تیز رفتار کی لہر آتی ہے, اس انداز سے گزر جائیں گے. قیامت کا منظر تو بڑا پرخطر ہے یار. اس منظر سے ڈرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس منظر کو بیان فرمایا کہ قیامت کے منظر کو. پارہ نمبر 30 سورہ قاریہ میں ارشاد فرمایا القاریہ, وہ دل دہلا دینے والی آواز ہے. مل قاریہ, وہ کون سے دل دہلا دینے والی آواز ہے. وما ادراک مل قاریہ, اور تم کیا جانو کہ وہ دل دہلا دینے والی آواز کیا ہے. وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اور اس دن آدمی ایسے ہوں گے جس طرح کے پتنگیں اڑ رہے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن منفوش, اور پہاڑ اس دن اس طرح ہو جائیں گے جس طرح روئی کے ذرات ہوا میں بکھرے ہوئے ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کو بیان کرنے کے بعد دو گروہوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, اور جس دن کے عمل نامے بھاری ہو گئے جس کے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, بس وہ من مانی عیش کی جگہ میں ہوگا. ہاں جس کے نامہ اعمال پورے ہوئے. رب کے قرآن کا منظر ہے, میں بیان نہیں فرما رہا, کوئی محدث بیان نہیں فرما رہا. قرآن پاک کتاب لا ریب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن پاک کا منظر ہے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے نامہ اعمال اس دن وزن میں کم ہو گئے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, بس وہ حاویہ میں ہوں گے. وَمَا أَدْرَاكَ حَاوِيَةٌ, اور حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک نیچا کنواں ہے, نیچی جگہ ہے, ایک گہرا کنواں ہے. اور تم کو کیا جانو کیا ہے؟ نار حاویہ, وہ آگ کا سلگتا ہوا گولا ہے. یہ کل قیامت کا دن ہے. ہاں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے قبر میں تشریف لائیں گے, سوال کریں گے ماں دینک من ربک ماں دینک ماں کنت تقول فی ھذا الرجل. ہاں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, وہاں شراب پینے والے, زنا کی عادی, شرابی, بدکاری, زنا کرنے والے, دنیا کو مہنگی نظروں سے دیکھنے والے, ناحق قتل کرنے والے, اپنے بھائی کا ناحق ظلم کرنے والے, لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کرنے والے, وہاں پہ ایک ہی صدا ہوگی, ہیہاتا لا ادری, افسوس میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے. کیوں؟ اس نے کبھی رب کے پیغام کو پڑھا نہیں ہے, اس نے کبھی چاہا نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. پھر سوال ہوگا ماں دینوں گا, تیرا دین کیا ہے؟ ہاں میں نے کبھی شریعت کی باتیں تو سیکھی نہیں, کبھی علماء کے پاس تو بیٹھا نہیں, مجھے کیا پتا دین کیا ہے. ہیہاتا لا ادری, میں نہیں جانتا دین کیا ہے. پھر سوال کیا جائے گا, ایک سونی منمونی کالی زلفوں والی وہ لجپال صورت دکھائی جائے گی. سوال کیا جائے گا ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل, اس سونی شخصیت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو کبھی پڑھا نہیں ہے, کبھی علماء کی مجلس میں آ کر کے سنا نہیں ہے. ایک ہی زبان پہ صدا ہوگی ہیہاتا لا ادری, میں نہیں جانتا. لیکن مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں, مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جو رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں, مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنی زکوٰۃ کو احسن انداز سے ادا کرنے والے ہیں, مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جو رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے
رہنے والے ہیں، مبارک ہو ان لوگوں کے لیے، اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل فرما لو، مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، ناانصافی نہیں کرتے، مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈرتے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا جائے گا ماں دین کا، وہ کہے گا ہاں ہاں دین کی باتیں تو میں سیکھا کرتا تھا، لوگ مجھے بتایا کرتے تھے، علماء کہا کرتے تھے ہاں دین یا اسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ وہ کہے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ ہاں پھر ایک سنی صورت دکھائی جائے گی، سوال کیا جائے گا ماں کنتا تقول فی حاصل رجل، اس سونی شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اس سونی شخصیت کو دیکھے گا، ہاں پھر یہ تو فرشتوں سے نہیں کہے گا نا میں شخصیت کو جانتا ہوں، پھر عاشق تو یہی کہے گا نا اے فرشتوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس کے واسطے، تو مجھ سے سوال کرتے ہو ماں کنتا تقول فی حاضر رجل، ارے اس شخصیت کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کہا تھا نا ما احسن من کلم تارکت توہینی، ما اجمل من کلم تالید النساء، خلقتا مبرعا من کل عیب کعنکا قد خلقت کما تشاء۔ ارے فرشتوں تم مجھ سے سوال کرتے ہو ما کنتا تقول فی حاضر رجل، اس شخصیت کے بارے میں بتاؤ، ارے یہ تو وہی شخصیت ہے جس کے بارے میں تاجدار گھوڑا نے کہا تھا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مجھے چمکتی لاکھ قرآنی ہے، کالی ظلم پیاد مستانی ہے، اس صورت نو چھانا کھا کہ جانے چہانا کھا ان رب دی برحانا کھا، اس شانہ سب ونیا سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق کیا کتے جانیا۔ ارے فرشتوں تم مجھ سے سوال کرتے ہو ما کنتا تقول فی حاضر رجل، اس شخصیت کے بارے میں سوال کرتے ہو، ارے یہ تو وہی شخصیت ہے اس صورت میں چھانا کھوانی، ارے یہ تو وہی شخصیت ہے جس کے بارے میں اعظم چشتی علی رحمہ نے لکھا تھا مجھے ذرا محبوب نہیں لکھا جنو بیگ کہ چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے سونا رخ تو نکاح بٹاوے، جے سونا جب سیر چمن دی گلشن سیس نواوے، جے سونا کی ہاتھ بھلاتے کھلا تو بد جاوے، میں نشیبے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، جے سونا بڑے پیچ سلپتے راہی راہ ان جاوے، آزم اینا سونا مائے سن کدرے نظر نہ آوے۔ ارے فرشتوں تم مجھ سے سوال کرتے ہو ما کنتا تقول فی حاضر رجل، اس شخصیت کے بارے میں عقیدہ بتا، ارے یہ تو وہی شخصیت ہے جس کے بارے میں میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی فرماتے تھے سرور کہو جمالی کو مولا کہو تجھے، کہ باغے تحریر کا خودے سیوا کہو تجھے، تیرے تو وجہ عیبے تناہی سے ہے بری کہ نہ ہوں میرے شاہ کیا ہوں تجھے کرو تیرے نام پچا فدا۔ ارے فرشتوں مجھ سے سوال کرتے ہو یہ کون ہے، انہی کے بارے میں کہا جاتا فدا کا ابھی باؤمی یا رسول اللہ، فدا کا روحی وقلبی یا رسول اللہ، فدا کا دمی و جسمی یا رسول اللہ، کرو تیرے نام پچا فدا، کرو تیرے نام پچا فدا، کہ چاہ کے وہ جہاں فدا وہ جہاں سے بھی نہیں اسی برا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرشتوں مجھ سے سوال کرتے ہو ما کنتا تقول فی حاضر رجل، یہ کوئی شخصیت ہے جس کے بارے میں میرے امام کہتے تھے سب سے اولا وعدہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ، سب سے اولا وعدہ، یہ وہی شخصیت ہے۔ فرشتوں تم مجھ سے سوال کرتے ہو ما کنتا تقول فی حاضر رجل، یہ تو وہی شخصیت ہے نا جو تم مجھے دکھاتے ہو نظر کے وقت میں، فرشتوں قبر کے وقت میں، یہ وہی شخصیت ہے جو تم اب دکھا رہے ہو اور مجھ سے سوال کرتے ہو ما کنتا تقول فی حاضر رجل، وہ یہی شخصیت تھی جس کے بارے میں میں تم کہتا اور کہا کرتا تھا ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو، میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، جو اس کو موت کہتے ہیں تو شاید ابھی یہ بار آئے، بس ذرا ٹھہرو میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ اور دیکھا ہے نظر نے جمال یار ابھی اے موت مجھے تھوڑی
سی مہلت ڈال دو، بس ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، میں کر لوں نظارہ۔ یا رسول اللہ، فرشتوں تم مجھ سے سوال کرتے ہو، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ تو وہی شخصیت ہے جس آقا کے میں ترانے گا کے کہا کرتا ہوں اس بات کی توجہ دلاتے جا رہے ہیں کہ آقا آپ کہاں ہیں، یقین جانیے اس بات کی کمی ہے، کمی ہے، کمی ہے۔ میں رو رو کر کے کہا کرتا ہوں واقعی میں کمی ہے، اور بہت کمی ہے، اور کمی اس بات پہ نہیں ہے، اس بات کی بات پہ بھی کمی ہے۔ ہم نے کبھی چاہا نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا جلوہ دکھائیں، اس بات پہ رونا آتا ہے۔ ندامت اس بات میں ہے کبھی ہم نے مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بات کو فالو نہیں کیا کہ کہاں ہو یا رسول اللہ، اگر کیا ہوتا نا تو میرے آقا امت خزرا کے نبی کتنے شفیق ہیں، میرے آقا کتنے امین ہیں، میرے آقا کتنے کرم فرمانے والے ہیں۔ ارے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی کو کانٹا بھی چبھے، کانٹا بھی چبھے، کانٹا بھی چبھے، میں محمد امت خزرا میں اس کی درد محسوس کرتا ہوں۔ جو ہمارے غمخوار ہیں وہ واقعی غمخوار ہیں، لیکن ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا غمخوار بنا لیں، ہم اپنے آقا کو اپنا غمخوار نہیں بناتے یار، یہ مسئلہ ہے۔ میرے بیٹے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، شیخ صاحب ایک بزرگ تھے قصیدہ بردہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے صاحب قصیدہ بردہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بیمار ہو گئے، 40 سال فالج کی مرض میں مبتلا تھے، دنیا داروں کے حکیموں، طبیبوں، ڈاکٹر، معالج، یہ وہ سب کچھ چیک کروایا، لیکن شفا نہ ملی، نہ ملی۔ چونکہ شاہی تھے نا، بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے، انہیں شفا نہ ملی۔ ایک رات اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اپنے آقا کو اپنا دکھڑا سنایا، قصیدہ لکھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کلی۔ یہ قصیدہ لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی، نبی پاک سے استغاثہ کیا۔ آقا نے دیر نہیں کی، یہاں پہ کیش ہیں بھائی، دستی عطا فرمانے والے ہیں وہ تو۔ آقا نے اسی وقت کرم فرمایا، رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، ان کے فالج والی جگہ پہ ہاتھ رکھا، 40 سال کا فالج کا مرض دور ہو گیا۔ یہ وہ مبارکات ہے۔ لیکن دکھ اس بات کا، یقین کریں دکھ اس بات کا ہے کہ ہم نے کبھی چاہا نہیں ہم اپنے آقا کو دیکھ لیں، یہ تڑپ ہونی چاہیے، کبھی نہیں چاہا، کبھی نہیں چاہا۔ میں آخری باتیں کر رہا ہوں بس۔
बारगाह में मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। से छुप जाने वाले आका हमारी आंखों से उज्जवल है, लेकिन हम जब तड़पेंगे, जब तड़पेंगे, जब आंसू, जब आहें, रात का पिछला पहर, खुशबू, दरूद, इतर, नगमाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरी जुबान पे होंगे तो आका क्यों तक नहीं नवाजेंगे? वो तो नवाजते चले आ रहे हैं। आज 1442 साल हो चुके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज 1442 साल गुजरने के बावजूद उम्मत की रहनुमाई ख्वाब में आका के फरमा रही हैं। मेरे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तमन्ना रखनी चाहिए, ये तड़प रखनी चाहिए। आज रात जब आप दुआ मांगे, मेरे मालिक मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे मालिक मौला हमें रिज़्क़ अता फरमा दे, मेरे मालिक मौला हम पे रहमत फरमा दे, मेरे मालिक मौला हमारे घरों को आबाद फरमा दे। यहाँ जितनी सारी दुआएं मांगे, अपने कारोबार की दुआएं मांगे, तरक्कियों की दुआएं मांगे, शादमानियों की दुआएं मांगे, वहाँ मेरे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों रो रो करके अल्लाह करीम से उसके प्यारे हबीब दिलों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की दुआ ज़रूर मांगिएगा। वहाँ पे आज कबूलियत की रात है। इस रात को लैलतुल इजाबा भी कहा जाता है, कबूलियत की रात भी कहा जाता है। इस रात को लैलतुल मुबारक भी कहा जाता है, मुबारक रात है। आज की रात को लैलतुल मग़फ़िरत भी कहा जाता है, मग़फ़िरत की रात है। आज की रात बड़ी अहम रात है, जहाँ सारी दुआएं मांगे, जहाँ अपने रिज़्क़ के लिए तड़पे, वहाँ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए तड़पे। वो आका बड़े सुनने थे, वो आका बड़े लाजवाब थे, वो आका बड़े पाकमाल थे। हाँ हाँ, देखना चाहते हो ना किसी के लिए तड़प होती है ना कुछ, तो अब मैं थोड़ी सी झलक दिखाऊं आका कैसे थे, दिखाऊं आका कैसे थे। आला हजरत ने देखा है, आला हजरत से पूछा। हम तो कहते हैं ना ना जो अच्छा वो अच्छे है। आला हजरत पे हमारी आंखें बंद है ना, हम आला हजरत से पूछते हैं, आला हजरत या सैयदी आप तो फरमाइएगा, आपने आका का जलवा देखा है, आका को देखा है ना, अब बताइएगा, हम भी देखना चाहते हैं, हमारे दिलों में शौक हो। ये मैं ख़त्म कर रहा था अभी, लेकिन मैंने कहा शौक के लिए अल्लाह करे सही नसीब आपको ज़ियारत को करम फरमा दे मौला, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अब झलक देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। सैयदी आला हजरत से सवाल किया, इन्होंने सर से लेके ना लोगों ने आका का बड़ा तस्करा किया है। देखने वाले बड़े हैं, अभी मैंने बयान किए सारे देखने वाले बड़े हैं, लेकिन जैसा आला हजरत ने देखा ना, किसी किसी को नसीब हुआ ऐसा, हर किसी को ऐसा नसीब नहीं होता। ये बड़े थे ना, आला थे, उन पे बड़ा करम हुआ है। इनसे पूछते हैं, ऐसे ही मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत लिया सत्तार कादरी रज़वी ज़ैद अहमद बरकातुहू ये नहीं फरमाते कि आला हज़रत की बात समझ में आए ना आए, वो हमारी समझ का कसूर है, लेकिन आला हज़रत के कौल, आला हज़रत के फेल पे हमारी आंखें बंद हैं। अब सैयदी आला हज़रत से पूछते हैं, या सैयदी आपने देखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बताइएगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, आका कैसे थे। सैयदी आला हज़रत क्या फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह बचपने की प्यारी पाबंदी या जुम्मत कैसे थे आका, अल्लाह अल्लाह, इसलिए तशबीह दिया ना, अल्लाह वाहदा ला शरीक है, इसका सानी कोई नहीं है,
اس لیے اللہ اللہ یہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. ابھی میں اس کی تشریح میں جاؤں نا تو یہ اس پہ کئی اشارہ آگے نکل جائیں گے. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پیاری پابند اس خدا والی صورت پہ لاکھوں سلام. یا سیدی آپ بتائیے گا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک سر کیسا تھا؟ تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے آگے سر براں خم رہے، جس کے آگے سر براں خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. آقا آپ بتائیے گا آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کیسی تھی؟ تو سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ. یا حضرت آپ بتائیے گا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ کیسی تھی؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ. یا سیدی آپ فرمائیے نا، آپ پڑھے ہیں، آپ نے دیکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ کیسے تھے؟ آپ فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے گلسکی، اللہ اللہ، پتلی پتلی گلے گلسکی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ. یا سیدی آپ بتائیے گا آپ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زیارت کی ہے، آپ نے لوگوں نے قوم میں دیکھا آقا کو، وہ مان کرتے فخر کرتے، وہ کرنا بھی چاہیے کہ آقا کو دیکھا ہے بھئی، کسی غیر کو تو نہیں نہ دیکھا. وہ کیوں فخر کرتے ہیں کہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم کوئی ایرا گیرا تھوڑی رکھتے ہیں، ہم تو محبوب لوگوں نے خواب میں دیکھا تب فخر بیان کیا. میرے امام نے بیداری کی حالت میں دیکھا تو بھی فخر نہیں کیا. یہ کمال ہے میرے امام کا، آقا کو دیکھا تو فخر نہیں کیا بلکہ عاجزی اختیار کی. پھر جو لفظ گئے وہ میں کہتا ہی نہیں، کیا لفظ کیا وہ جانتے ہیں میرے امام نے. کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، اللہ اللہ. آپ بتائیے گا یا سیدی آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کس حالت میں پیدا ہوئے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس انداز میں فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا تو کعبہ حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف جھک گیا. فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بابوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. یا سیدی آپ بتائیے گا اپنے آقا کو دیکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کیسے تھے؟ اب مبارک بازو، یہ وہ مبارک بازو ہیں جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. یا سید یا بتائیے گا آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ سر سے لے کر کے پاؤں تک سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سارے کا سارا نقشہ بیان فرما دیا ہے، بڑا لاجواب بیان فرمایا ہے. پڑھیے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام علیہ. میں سارا کلام اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. ہاں پاؤں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب پاؤں اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اور آقا کے پاؤں یہ تو ہیں لاجواب نا. اب ان کے بارے میں کسی نے لکھا نہیں ہے ویسے پاؤں کے بارے میں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ بنت قدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک حدیث ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں اپنی ابا جان کے ساتھ تھی کہ سواری پہ اونٹ پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوگی. کیونکہ یہ تو پردے کی حالت میں تھی نا، تو ان کے باپ نے قدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ کلام فرمایا. تو جب یہ کلام فرما رہے تھے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سواری پہ، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے، تو انہوں نے نبی پاک نگاہیں نیچی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک پاؤں کی انگلیوں کی زیارت کی. تو عورتیں ویسے بھی حسن کی شائدہ ہوتی ہیں، حسن دیکھنے کی، حسن تکنے کی.
تو حضرت میمونہ اور عرب والے ویسے یہ تو لاجواب لوگ تھے نا، ان جیسا فریسی تو تھا ہی کوئی نہیں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی انگلیاں دیکھی، فقط انگلیاں دیکھی پاؤں کی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی تھی نا، آج تک اس انگلی کا حسن ہی نہیں بول سکی. دیکھو یار، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے رخسار کا عالم یہی پہ رہنا. فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی کے حسن کو نہیں بولا. اور میرے امام کیا فرماتے ہیں پاؤں کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں کھائی کھا کے گزر کی قرآن قسم. حضور جن راہوں سے گزر جاتے تھے نا، ان راہوں کی قسمیں رب اٹھاتا ہے. قرآن میں قسمیں موجود ہیں. اترے گا کہاں کب تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ربی مصروف سنا. 1442 سال گزر چکے ہیں، یا 1442 سال گزر چکے ہیں. آج بھی والضحیٰ واللیل یاسین انک لمن المرسلین، یہ نغمات کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ قرآن کی قسمیں، باقاعدہ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. اور میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کھائی کھا کے گزر کی قرآن قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اور یہ دل ہے نا، جو دل، یہ تو ہے دل ہے نا، عام بندے کا دل سمجھ میں نہیں آتا، نہیں سمجھ میں آتا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. علماء نے لکھے یہ قلب ہے، قلب ینقلب انقلابا فهو منقلب، بدلنے والی چیز ہر گھڑی بدلتی ہے. عام بندے کا دل سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل، یہ مبارک دل ہے. اللہ اکبر. سفر معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تو پہلے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کو جھانک دیا گیا. جبریل امین علیہ السلام نے اس مبارک سینے سے اس دل کو نکالا، آب زمزم شریف کے پانی سے اسے غسل کیا. جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں آقا میں نے آپ کے دل میں 2 آنکھیں دیکھی. کیسا دل ہے؟ اللہ اکبر. یہ وہ دل ہے، مبارک دل. تو یہ عام بندے کا دل سمجھ میں نہیں آتا، تو نبی کا دل یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اچھا پھر نبیوں کے بھی نبی امام الانبیاء، ان کا دل کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے. سمجھ میں تو نہیں آ رہا، دل سمجھ سے ورا ہے. مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس پہ لاکھوں سلام ہو. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ جب ہم نے دعوت اسلامی کے شب برات اجتماع میں شرکت کی، عاشقان رسول کی دینی تاریخ دعوت اسلامی کا یہی سوچ، یہی مشن، یہی ٹارگٹ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میرے شیخ طریقت مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں 2 پلیٹ فارم عطا کیے. پہلا پلیٹ فارم جو غریہ رسول دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں اپنے مقصد میں عطا فرمایا، وہ یہ عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. پرائرٹی فرسٹ کو دیجئے، مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اینڈ سیکنڈ از دیٹ کہ مجھے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی، ان دونوں کاموں کے لیے میری اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میں حکمت بھرے انداز میں ان کا ایک سلوشن دیا، ہمیں ایک طریقہ عطا فرمایا. میرے پیر کامل دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں ایک رسالہ 72 نیک اعمال عطا کیا. اس رسالے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک نیک بننے کے جو طریقے ہیں، جو اعمال ہیں، جو نیک عمل ہیں، جو ایک مسلمان کو کرنے چاہیے، وہ اس رسالے میں شامل فرما دیے. اچھا اس رسالے میں ہے کیا؟ اس رسالے میں سوال لکھا ہوا ہے. اچھا سوال لکھنے کے بعد اس کے نیچے 30 خانے ہیں.
ان خانوں میں تاریخ لکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ آج 29 تاریخ ہے, مجھے وہ سوال اوپر سے پڑھنا ہے کہ آج میں نے 5 نمازیں مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی, مجھے 29 کے کھانے میں گڑ کا نشان لگا دینا ہے. اچھا اگر میں نہیں کر سکا 0 کا نشان لگا دینا ہے. اس میں روزانہ کے 56 سوال آتے ہیں روزانہ کے, جو مجھے روزانہ کرنے ہیں. اچھا بڑے معمولی سوال ہیں, آپ کہیں گے جناب بڑے مشکل سوال ہیں, یہ اسلامی بھائی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, یہ بس نیک بننا صوفی متقی, یہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار. دعوت اسلامی یہ نہیں چاہتی کہ ہم نیک بنیں, یہ تو چاہتی ہے نا دعوت اسلامی. ایسا نہیں ہے کہ ہم بس صوفی ہوں تو جناب دنیا والے ہم نہ رہیں, دین دار بن جائیں جناب, بس مسجد میں ہمارا ڈیرا ہو, ہمیں پتہ چلے حضرت کہاں ملیں گے تو پتہ چلے جناب مسجد کے کونے میں ملیں گے. ایسا دعوت اسلامی چاہتی بھی نہیں ہے. دعوت اسلامی چاہتی ہے, اس رسالے میں سوال موجود ہے, اس رسالے میں یہ سوال موجود ہے, کیا آج اپنے ٹریفک قوانین کی پابندی کی؟ الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نہ صرف ہمیں ایک اچھا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں, الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ایک اچھا شہری دیکھنا چاہتے ہیں, اچھا پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں. الیاس قادری صاحب کو ہماری فکر ہے, یقین کریں ہمیں اپنی فکر نہیں ہے. ہم روڈ کو فالو نہیں کرتے, ٹریفک کو فالو نہیں کرتے, قانون کی پیروی ہم نہیں کرتے. ہاں جو شریعت اسلامیہ سے ٹکراتا نہ ہو وہ قانون کی بات ہے. لیکن الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس رسالے میں سوال دے کر کے کہا ہے, کیا آپ نے اپنے ٹریفک قوانین کی پابندی کی؟ الیاس قادری صاحب چاہتے ہیں کہ میرے محلے میں رہنے والے میری طرف انگلی اٹھا کر کہ یہ نہ کہ بندہ ہے یار. اس رسالے میں لکھا ہے آپ نے لوگوں کے گھروں میں جھانکنے سے بچیں, لوگوں کے گھروں میں جھانکنے سے, فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچیں, گالی گلوچ کرنے سے بچیں. سنتوں پر عمل کیا یار, کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا, کچھ نہ کچھ سنتیں. اچھا دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے, فری آف ایڈ, کوئی ایڈ نہیں آتی, نیکیوں والا چینل ہے. اچھا کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, دین کی باتیں مجھے بھی تو سیکھنی ہے کہ نہیں سیکھنی. میرے گھر میں دعوت اسلامی آ کر کے سکھائی گئی مدنی چینل کے ذریعے. میں نے کچھ نہ کچھ مدنی چینل دیکھا. میرے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی عاشقان رسول کی مدنی داری دعوت اسلامی کی مدنی کافی الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں سفر کرتے رہتے ہیں. میرے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے, قرآن و سنت سکھانے والی تحریک ہے. الحمدللہ عز و جل آج کے اس شب برات اجتماع میں ہمارے ہاں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدرسہ المدینہ مبارکہ نوٹ ہے, جس میں بالغ اسلامی بھائیوں کو, بڑے عمر کے اسلامی بھائیوں کو قرآن کریم درست تلفظ مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. الحمدللہ عز و جل آج اس اجتماع پاک میں ان خوش نصیب جنہوں نے اللہ کے کلام کو پڑھنا سیکھ لیا. قرآن پاک میں ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے, اس لیے کہ انہیں قرآن سے پڑھنا نہیں آتا ہوتا. ہم دعائیں کرتے ہیں نا, دعائیں جب پھر شکوا یہ ہوتا ہے ہماری, او میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی یار, میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. جب ہم دعا کرتے ہیں یقین کریں دعا کرنی نہیں آتی. نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے. اٹس نوٹ ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں منع کر سکتی. باقی نماز منع کرتی ہے, لیکن میں نماز پڑھتا ہوں, سارا کچھ کرتا ہوں, لیکن بے حیائی کیوں؟ نماز پڑھنے نہیں آتی. نماز میں قیام کس طرح کرنا ہے, اچھا مجھے تلاوت کرنی تو کس انداز میں کرنی ہے, وہ تلاوت کرنے نہیں آتی یار. نماز میں قرآن کرنے نہیں آتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن پڑھنا سکھا رہی ہے اور فری میں سکھا رہی ہے. فری میں, کوئی پیسہ نہیں آپ سے لیتے, کوئی چارجز نہیں ہے. آئیے آپ کس مسجد میں مدرسہ المدینہ بالغ لگتا ہے, بڑی عمر کے اسلام بھائی جو بالغ ہیں وہ قرآن پڑھنا چاہیں آئیں قرآن پڑھیں. اچھا اگر چاہتے ہیں کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں مسجد میں نہیں آ سکتا, میں اپنے گھر بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہوں, دعوت اسلامی یہ بھی دے رہی ہے. کہیں تو آؤ یار, فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ جائیے. آپ اپنی مرضی سے, میں رات کو 12 بجے پڑھنا چاہتا ہوں, رات کو 2 بجے پڑھنا ہے, اپنا ٹائم سیٹ کیجیے. آپ کو قاری صاحب انشاءاللہ آ کر خود کال کریں گے, آپ بھی کال نہیں کریں, قاری صاحب کال کریں گے. آپ نے آن لائن رہنا ہے, آپ نے کال ریسیو کرنی ہے. دعوت اسلامی کے قاری صاحب آپ کو خود کال کریں گے, آپ کو خود واٹس ایپ کریں گے یا نارمل کال کریں گے, اس پہ آ کر کے آپ کو قرآن سکھائیں گے. آؤ قرآن سیکھ لو یار, میرے رب کا پیغام میرے نام, لیکن میں نے پڑھنا نہیں سیکھا. آؤ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی, اسی وجہ سے ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں, باقی نہیں قبول نہیں ہوتی ہیں, اور وجہ پڑھنا نہیں آتا.
ہم نے سیکھا بھی نہیں ہے، پھر پتہ بھی نہیں دعا کرنی کب ہے، کیسے کرنی ہے، یہ بھی نہیں پتا. 100 سنار کی ایک لوہار کی ہے نا کہ نہیں ہے؟ اچھا وہ لوہار کا نہیں پتا، اچھا پھر وہ لوہار نے مارنی کا ہے وہ بھی نہیں پتا. ہم دعا ٹینشن آ گئی، ہوئے 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 امی بہت بیمار ہے یار، اسپتال میں بیٹھے ہیں. اچھا وضو نہیں ہے، واللہ غسل بھی شاید فرض ہو وہیں پہ. اچھا ہاسپٹل میں خون بھی لگا ہوگا، اسمیل بھی آ رہی ہوگی، وہیں پہ آتا آ رہی ہے، یا اللہ شفا عطا فرما دے. یار وہ واقعی قبول کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی قبول فرما دے. لیکن کچھ اسباب ہوتے ہیں نا، سبزی لے کر کے آئیں گے تو دکھے گی، دعا کریں یا اللہ اوپر سے آئے مانو سلوا آئے گا نہیں نہ آئے گا، لے کے آئیں گے تو بگے گا نا، ورنہ تو پھر وہ باتیں چلیں گی نا. میرے میٹھے پیسے میں پتہ چلنا چاہیے دعا کرنی کب ہے. ابھی موضوع ہے تو میں بتا دیتا ہوں کب کرنی چاہیے. جمعے والے دن دعا مغرب سے پہلے یہ قبول ہوتی ہے، بدھ والے دن دعا مغرب سے پہلے یہ قبولیت کا وقت ہے. پھر دعا کی قبولیت کے حوالے سے دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ ہے درود پاک پڑھ کے دعا کی جائے. علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کو قبول فرماتا ہے، اور اس کی شان نہیں ہے کہ وہ اول اور آخر کو قبول فرما رہے اور درمیان والے کو چھوڑ دیں. درود پاک پڑھ کے دعاؤں کو قبول کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا. میری دعاؤں کو درجہ قبول ملے، میں جو مانگوں مجھے صدقہ حضور ملے. نبی پاک کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرو یار. اچھا پھر دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف پر جو پہلی نظر پڑے، جو دل سے نکلے، وہ دعا قبول ہوتی ہے. دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی آقا میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، میری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، میں ایسا بندہ بننا چاہتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، وظیفہ نے ارشاد فرمایا، آ جائے نا کسی کے ساتھ کسی کے پاس یہ کام ہو گیا. اچھا وہ پہلے تو ڈھیر سارے وظائف لے گا، یہ پڑھنا، پھر بکرا لے کے آنا، پھر یہ لے کے آنا، پھر نذرانہ ڈیلی کے ساتھ، پھر 41 جمعرات بارگاہ میں حاضری دینی ہے، سارا کچھ ہے. دعا کیا کرو اللہ سے بندوں سے محفوظ رکھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وظیفہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن نسخہ ارشاد فرمایا تھا. وہ نسخہ سنو، دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو ہواؤں میں نہ چھوڑا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے اور کیا کہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، میں مستجاب الدعوات کیسے کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹا چھوڑا عمل نہیں ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ساتھ یہ عمل کرو آفٹر 40 days you will get a certificate of مستجاب الدعوات، تم 40 دنوں کے بعد مستجاب الدعوات کے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کر لو گے. نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتھ اپنا رزق پاک کر لو. رزق پاک کیسا جامع کلمہ، کمال کا جواب ہے یار. اپنی رزق کو پاک کر لو، نہ حق کھائیں گے تو دعائیں قبول ہیں. یہ نبی پاک نے ارشاد فرما دیا ہے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے آج کی رات پکی سچی توبہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی ہونا نہیں ہونے دیتے ہیں. جب یاد آئے گا نا میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا خدا بھائی فی الصلاۃ، نماز تو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ابھی نماز کا وقت ہے میں ادھر پھر رہا ہوں، نہیں نماز ادا کریں گے. جب بھی ایسا کام ہوگا تو ہم ضرور یقیناً ایسے کریں گے کہ میرے آقا کا یہ عمل تھا اور میں کیا کر رہا ہوں. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی دعا کرتا ہوں آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی مبارک رات میں ہماری کامل مغفرت فرما دے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق
بنانا مدنی مدینے والے. آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.